دادا کی وصیت کھول کے دیکھتے ہی حارب کا تو دماغ گھوم چکا تھا۔ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے مسلسل وہ اس وصیت کو دیکھے جا رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے غصے میں ہر چیز کو اٹھا کے نیچے پھینکا۔ سامنے بیٹھے ہوئے وکیل سے کہنے لگا، دیکھیں آپ کے دادا نے جو وصیت کی ہے ہمیں اس پہ عمل کرنا پڑے گا۔ وہ نفی میں سر ہلاتا ہوا کہنے لگا، ایسا نہیں ہو سکتا، روشانے کے ساتھ میں کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ وہ تو عمر میں مجھ سے بہت چھوٹی ہے۔ نہ جانے دادا جان نے یہ کیسے سوچ لیا تھا کہ میں روشانے کے ساتھ شادی کروں گا۔ سامنے بیٹھا ہوا وکیل کہنے لگا، دیکھیں آپ کے دادا جان کی یہی وصیت ہے، اگر آپ اپنی کزن کے ساتھ شادی کرتے ہیں، مطلب کہ روشانے کے ساتھ شادی کرتے ہیں، تبھی آپ کو جائیداد ملے گی، ورنہ آپ کو جائیداد میں سے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی۔ وہ ضبط سے اپنے دانت پیستا رہ گیا۔ اچانک اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا، کیوں نہ وہ اس کے ساتھ نکاح کر لے۔ جائیداد وغیرہ اپنے پاس رکھنے کے بعد وہ اسے طلاق دے دے۔ یہ آئیڈیا اسے اچھا لگا تھا۔ وکیل کو کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں کل ہی اپنی کزن کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وکیل جا چکا تھا۔ گھر میں نکاح کی تیاریاں ہونے لگیں۔ اس کی ماں تو اپنے سسر کو دعائیں دے رہی تھی، جو اتنا بڑا فیصلہ کر کے جا چکے تھے۔ اس کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ روشانے دلہن بنی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، لبوں پہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ وہ 20 سال کی لڑکی اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی پاکیزگی، اس کے لبوں پہ بکھری ہوئی مسکراہٹ، ہر چیز اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ کس قدر خوش ہے اس نکاح سے۔ سفید رنگ کے لباس میں وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس نے تو یہی سوچا ہوا تھا، حویلی کے اکلوتے چشم و چراغ کے ساتھ اس کی شادی ہوگی تو بہت دھوم دھام سے ہوگی، مگر یہاں تو سادگی کے ساتھ نکاح ہوا تھا۔ مگر شاید یہ سادگی کے ساتھ نکاح بھی اس کے لیے بہت اچھا تھا۔ کافی وقت بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور حارب کمرے میں داخل ہوا۔ چہرے پہ کسی قسم کی کوئی مسکراہٹ نہیں تھی، بالکل سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ غصے میں اس کے پاس آیا، اسے بیڈ پہ بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ مسکراتے ہوئے نگاہیں جھکا گئی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے سامنے آ کے بیٹھ گیا، آہستگی سے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ دیکھو روشانے، میں تمہارے ساتھ کسی قسم کا کوئی جھوٹ نہیں بولنا چاہتا، نہ ہی میں تمہیں کسی دھوکے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، ایک دم سے اس کے بازو سے لپٹ کے اس کے کندھے پہ اپنا سر ٹکا گئی۔ آپ کو پتہ ہے میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ وہ یہ نہیں بتا پائی کہ وہ کتنے سالوں سے اسے محبت کرتی ہے، کتنا ٹوٹ کے چاہتی ہے۔ یہ بات شاید دادا جان بھی جانتے تھے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ حارب اس کے ساتھ شادی کیوں کی ہے، یا پھر اس کے ساتھ جائیداد کے لیے شادی کی ہے۔ یہ بات شاید اسے پتہ چلتی تو وہ ٹوٹ سی جاتی، مگر ابھی وہ بہت زیادہ خوش لگ رہی تھی۔ اس نے آہستگی سے اسے خود سے دور جھٹک دیا۔ دیکھو، یوں پاس آنے کی کوشش مت کرو۔ اتنا مجھے پتہ ہے کہ دادا جان کی خواہش تھی میری شادی تمہارے ساتھ ہوتی، تو اس وجہ سے میں نے شادی کر لی۔ اس سے زیادہ کچھ بھی مت سمجھنا۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ اس کی بات سن کے وہ خاموش ہو گئی، لبوں کی ساری مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ چلو جاؤ، جا کے چینج کر لو۔ شاباش۔ آہستگی سے اس کی گال کو تھپ تھپایا تو وہ چینج کرنے کے لیے چلی گئی۔ چینج کر کے جیسے ہی بار بار اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی، وہ معصوم سی لڑکی
لبوں پہ بکھری ہوئی مسکراہٹ اب غائب تھی، آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ سونے کے لیے لیٹ گیا تو آہستگی سے اس کے قریب ہوئی، اس کے گرد بازو حائل کرتے ہوئے اس کی پشت پہ اپنا سر ٹکا گئی۔ وہ ایک دم سے جھٹکا کھا کے اس سے یوں دور ہوا جیسے کوئی اچھوت کی بیماری ہو جو اسے بھی لگ جائے گی۔ وہ ایک دم سے کہنے لگا، دیکھو پلیز، خدا کے لیے دور ہو کے سو جاؤ، میں اتنا قریب نہیں کسی کے سوتا، پلیز۔ یہ کہتے ہوئے اس نے غصے میں اس کی طرف دیکھا۔ وہ ڈرتے ہوئے دوسری طرف کروٹ بدل گئی تھی، مگر بار بار سوئے ہوئے شخص کی طرف دیکھنے لگی جس کو لے کے اس نے کتنے خواب سجائے تھے۔ جب اس کی تائی جان نے یہ بولا تھا کہ اس کی شادی حارب کے ساتھ ہونے لگی ہے اور خود کو خوش قسمت سمجھ رہی تھی، مگر اب حارب کا رویہ، اس کا یوں دور جانا، اسے یہ کہنا کہ پاس نہ آؤ، یہ سب کچھ اسے بہت زیادہ الجھا رہا تھا۔ کافی دیر تک اسے دیکھتی رہی، آنکھوں میں سے بہنے والے آنسوؤں کو بے دردی سے صاف کرتے ہوئے۔ دوبارہ سے اپنی آنکھیں بند کر کے اس نے مڑ کے دیکھا تو وہ سو رہی تھی۔ غصے میں اٹھا، بلکونی میں جا کے کھڑا ہو گیا۔ دادا جان، اپنی اس پوتی کو میری زندگی میں شامل کر کے اچھا نہیں کیا۔ پہلے ساری عمر اپنی اس کی ذمہ داری میرے سر ڈالی رکھی اور اب اسے میری زندگی میں شامل کر دیا۔ دادا جان کو پتہ تھا میں شادی نہیں کرنا چاہتا، مجھے عورتوں سے کس قدر نفرت ہے، مگر اس کے باوجود اسے میری زندگی میں شامل کر کے چلے گئے۔ بار بار اس سوئی ہوئی لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ واپس بیڈ پہ آ کے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ بالکل اس کے ساتھ چپکی سو رہی تھی۔ کتنا اس نے منع کیا تھا، میرے پاس مت آنا، میرے قریب مت آنا، اس کے باوجود ابھی وہ اس کے سینے کے ساتھ چپکی سوئی ہوئی تھی۔ آہستگی سے اسے خود سے دور کیا۔ اس دفعہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی غصہ نہیں تھا، بس نرمی تھی۔ نہ اسے وہ غصہ دکھانا چاہتا تھا، اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ مجھے اسے باہر ملازم نے بتایا کہ وکیل آیا ہوا ہے۔ وہ وکیل کے پاس آیا، کہنے لگا، دیکھیں میں نے نکاح کر لیا ہے، اب تو جائیداد میرے نام ہو جائے گی نا۔ وہ کہنے لگی، جی، اس سے پہلے آپ کو ایک پیپر بھی سائن کرنے ہوں گے، آپ کی ساری زندگی اس سے طلاق نہیں دیں گے، اس کے بعد ہی جائیداد آپ کے نام ہوگی، یہ بھی وصیت تھی۔ وہ حیرت سے دیکھنے لگا، تو آپ نے یہ وصیت مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ وہ غصے میں وکیل کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، دیکھیں کچھ چیزیں بعد میں بھی بتانے والی ہوتی ہیں، باقی بہت جلد بازی میں ہر چیز سائن کر چکا تھا، وہ مجھ سے خلا لے سکتی ہے، تب تک کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، ہاں اگر وہ خلا لے گی تو پھر یہ سب کچھ آپ کا ہی ہوگا۔ یہ سنتے ہوئے اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی، کیونکہ وہ اسے اتنا مجبور کرنے والا تھا کہ وہ اسے خلا لے لیتی۔ اسے خلا لینا تھا، اسے صرف جائیداد کو حاصل کرنا تھا، اس سے زیادہ تو وہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ بجائے جائیداد کو اس کے نام ہو چکی تھی، مگر اس لڑکی کے شاید وہ خواب اور ہر چیز کو خاک میں ملانے والا تھا۔ رات وہ کافی دیر سے کمرے میں آیا تو سامنے وہ بلکونی میں کھڑی ہوئی تھی۔ چلتا ہوا ایک دم سے اس کے پاس آیا، اس کے بازو سے پکڑ کے لا کے اسے بیڈ پہ پھینکا۔ غصے میں کہنے لگا کہ تم بلکونی میں کس کا انتظار کر رہی تھی، کس کو دیکھنے کے لیے کھڑی ہوئی تھی؟ وہ ڈر گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میرے بارے میں؟ اچھی طرح جانتا ہوں
آپ جانتے ہیں کہ میں اس ٹائپ کی نہیں ہوں، میں کیوں بھلا کسی کو دیکھوں گی؟ ویسے بھی اب تو میں آپ کی نکاح میں ہوں۔ اچھا، تو نکاح سے پہلے کسی کو دیکھتی تھی؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، ایسی بات تو نہیں، میں کسی کو بھی نہیں دیکھتی تھی۔ وہ گھبرا گئی، ایک دم سے اس کے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچنے لگا۔ وہ ڈرتے ہوئے پیچھے ہو گئی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز ایسا نہیں کریں، وہ روتے ہوئے بولی۔ آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ ہمیشہ لاڈوں میں پلی تھی۔ پہلے اس کے ماں باپ نے اسے لاڈوں میں پالا، اس کے بعد اس کے دادا جان نے اس کی آنکھ میں ایک آنسو تک نہیں آنے دیا۔ ماں باپ، بہن بھائی ہر طرح سے اسے محبت دی، مگر اس شخص جس انداز میں اسے بات کر رہا تھا، جس طرح اس کے ساتھ پیش آ رہا تھا، ایک دم سے اس کے قریب ہو گئی۔ آپ میرے شوہر ہیں، دادا جان نے بولا تھا۔ اگر میری آپ کے ساتھ شادی ہوگی تو آپ مجھے بہت ساری محبت دیں گے، وہ معصومیت سے بولی۔ 20 سال کی لڑکی ہو تم، اچھی خاصی چالاک ہو میرے سامنے، یہ معصومیت کا ڈھونگ رچانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ کہتے ہوئے ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کر دیا۔ اس کے قریب آ گئی۔ معصومیت کا ڈھونگ رچانے والی کون سی بات ہے؟ میں آپ کی بیوی ہوں اور آپ کی محبت کی طلبگار ہوں، مجھے آپ کی محبت چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے بالکل اس کے قریب ہو گئی، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتے ہوئے اپنے لبوں سے لگا لیا۔ اس کے لبوں کا نرم لمس اپنے ہاتھوں پہ محسوس کر کے اس کا دل بڑی شدت سے دھڑکا، مگر اگلے ہی لمحے پیچھے کی طرف چھٹک دیا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا، میرے پاس آنے کی کوشش مت کرو، اس کے باوجود کیوں میرے پاس آ رہی ہو؟ یہ کہتے ہوئے اسے بیڈ کی طرف دھکا دیا۔ وہ بیڈ پہ گر چکی تھی اور کافی دیر تک اسے دیکھتا رہا، پھر اپنی سوچوں کو جھٹکتا ہوا بیڈ پہ جا کے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ پیچھے سے اسے رونے کی اور ہچکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ ایک دفعہ پھر سے اس کے سینے سے لگ کے کہنے لگی، آپ مجھے کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ مجھے تکلیف ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے، مجھے ایسے لہجوں کی، ایسے رویوں کی عادت نہیں۔ اس کے باوجود آپ میرے ساتھ ایسا بیہیو کیوں کرتے ہیں؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ تو وہ کہنے لگا، دیکھو، میرے ساتھ فضول باتیں مت کرو، میں تمہاری کوئی فضول باتیں نہیں سننا چاہتا۔ یہ کہتے ہوئے اسے خود سے دور کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے، مجھے ماما پاپا کی بہت زیادہ یاد آتی ہے، مجھے دادا جان کی بھی بہت یاد آتی ہے۔ اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے تو مجھے آپ کی بھی یاد آئے گی۔ ویسے جن لوگوں کو میں بہت زیادہ عزیز رکھتی ہوں نا، وہ لوگ مجھے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی داڑھی کے اوپر اپنی انگلیاں چلا رہی تھی۔ اب کی بار وہ خود سے دور کرنے کی کوشش کی، اس کے ٹھنڈے ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ محسوس کرتا۔ اس کا دل مزید شدت سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اسے دور کرنا چاہتا تھا، مگر ایسا نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ آہستگی سے اس کی کمر پہ ہاتھ پھیرنے لگا، دھیرے دھیرے اس کی کمر کو سہلانے لگا، جیسے اسے احساس کروانا چاہتا ہو کہ وہ اس کے پاس ہے، اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وقت گزرنے لگا، وہ اس کے قریب ہوتا، اتنا قریب ہوتا کہ اس کے لبوں کو دیکھنے لگتا، اس کے اوپر، چونکہ اس نے کبھی کوئی مزاحمت نہیں کی، نہ اسے دور ہوئی، نہ اسے کچھ بولا، بیڈ شیٹ کو ہاتھوں میں دبوچے بس اس کے لمس کو وہ محسوس کرتی تھی۔ جیسے ہی گویا اسے احساس ہوا کہ وہ کیا کر رہا ہے، ایک جھٹکے سے اسے
خود سے دور دھکا دیا، کہنے لگا، میرے ساتھ یہ ڈرامے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم کیا چاہتی ہو؟ ہاں بتاؤ مجھے، زیادہ تمہارے اندر ہوس پائی جاتی ہے۔ وہ چلاتے ہوئے بولا، آپ شوہر ہیں، آپ سے اپنا حق مانگنا ہوس کے دائرے میں آتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر مجھ میں پائی جاتی ہے، لیکن یہ ہوس تمہارے اندر بھڑکتی ہوئی آگ کی طرح تمہیں ہی جلا کے رکھ دے گی۔ میں کبھی بھی تمہاری خواہش پوری نہیں کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے ایک دم سے اسے خود سے دور دھکا دے گیا۔ وہ روتی رہ گئی تھی، کمرے سے باہر چلا گیا۔ ایک دن میں آپ کو اپنا بنانے میں کامیاب ہو جاؤں گی اور آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے بے ساختہ ہی اس کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ حسین بھی ہوں، خوبصورت بھی ہوں، میرے اندر کسی چیز کی کمی بھی نہیں، دیکھیے گا ایک دن آپ کو مجھ سے محبت ہو جائے گی۔ دل ہی دل میں یہ سوچے جا رہی تھی، اس بات سے انجان کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو 3 دن ہو چکے تھے، عارف گھر نہیں آیا۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھی، نہ اسے کال کر سکتی تھی، نہ اسے پوچھ سکتی تھی، تائی جان عارف کہاں چلے گئے ہیں؟ اتنے دنوں سے واپس کیوں نہیں آئے؟ تائی جان جو کچن میں کام کر رہی تھی، انہوں نے خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، ایک دم سے اس کے بازو سے پکڑ کے کچن میں لا کے پھینکا۔ اب تو تم اس گھر کی بہو ہو، اب تو تمہیں یہ کام کرنے چاہیے، سارے کام کل سے تم سنبھالو گی، کل سے کچن کے سارے کام تم دیکھو گی۔ تائی جان کی بات سن کے پیچھے ہونے لگی۔ تمہارے دادا جان تو مر گئے ہیں، مگر اب تم یہ کام کرو گی؟ یہ کہتے ہوئے اسے کچن میں کھڑا کر دیا۔ نہیں تائی جان، مجھے کام کرنے نہیں آتے، میں نے نہیں کرنے۔ وہ پیچھے ہونے لگی۔ جب تائی جان نے اس کے ہاتھ کو گرم چولہے سے لگایا تو اس کا ہاتھ بہت بری طرح سے جل گیا۔ وہ رونے لگی، اس کے اور اپنے درمیان کانپتے ہوئے ہاتھ کو دیکھنے لگی۔ شاید بہت زیادہ جل گیا تھا، اسے بہت زیادہ تکلیف ہوئی تھی۔ روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ بیسن کے سامنے اپنا ہاتھ کیا ہوا تھا، ٹھنڈا پانی بہا رہی تھی، ساتھ ساتھ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ 2 دن بعد عارف کمرے میں آیا، کسی ضروری کام سے گیا ہوا تھا۔ واش روم سے آتی ہوئی ہچکیوں کی آواز سن کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ اس نے واش روم کا دروازہ کھولا تو اپنے ہاتھ کو بیسن کے نیچے کھڑی ہوئی تھی، روئے جا رہی تھی۔ وہ تھوڑا پریشان ہوا تھا، اتنا برحم یا سنگ دل نہیں تھا کہ اسے تکلیف دیتا، بس اتنا چاہتا تھا کہ وہ خود اس کی زندگی سے خلا لے کے نکل جائے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے ہاتھ کو دیکھنے لگا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ تمہارے ہاتھ پہ کیا ہوا ہے؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا، مگر وہ کچھ بتا ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے پوچھا ہے کیا ہوا ہے؟ دوبارہ سے سوال کیا۔ اس کا ہاتھ بالکل عجیب ہو چکا تھا، اسے جلن کا احساس ہو رہا تھا۔ اوپر سے اس نے ٹھنڈا پانی بہایا، جس کی وجہ سے اب مزید جلن ہونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہاں چھالے بننے لگے۔ اسے اپنا ہاتھ چھڑانے لگی۔ مجھے پین ہو گیا، چھوڑے میرے ہاتھ کو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ اسے شاید تکلیف بہت زیادہ ہوئی تھی، جو اس کے چہرے پہ بھی واضح ہو رہی تھی۔ اس نے مرہم لگائی، جیسے اسے کچھ سکون پہنچا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کیں تو آنسو نکلنے لگے۔ یہ کیسے جلا ہے؟ بتاؤ مجھے۔ کچن کے کام کرنے سے تو میں نے منع کیا ہے نا کہ تم کچن میں نہیں جاؤ گی۔ وہ یہ چچی نے جلایا ہے۔ وہ بہت شدت سے رونے لگی۔ مما
مما نے چلایا ہے تمہارا؟ وہ غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ اس کے بازو سے پکڑتے ہوئے باہر کی طرف لے جانے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ مگر وہ اپنی ماں کے ساتھ اس کی وجہ سے کوئی بحث کرے گا تو تائی جان اس پہ غصہ ہو جائیں گی، جس کی وجہ سے وہ کہنے لگی نہیں کچھ بھی نہیں ہوا پلیز۔ وہ بار بار اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آہستگی سے اس کے ہاتھ کو پکڑ کے باہر لے آیا۔ مما مما اب کہاں ہیں؟ واپس بلایا۔ وہ اس کا بازو پکڑ کے بسمہ بیگم کے پاس لے آیا۔ بسمہ بیگم اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ غصے میں کہنے لگا یہ دیکھیں، آپ کو نظر آ رہا ہے اپنے بچی کا ہاتھ چلا دیا۔ وہ اپنے اس 30 سال کے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ چھوٹی سی 20 سال کی لڑکی اس کے سامنے بہت چھوٹی معلوم ہو رہی تھی، مگر آج پہلی دفعہ اس کے دل میں ایک سکون سا اترا تھا۔ وہ شخص اس کی خاطر اپنی ماں کے ساتھ بحث کر رہا تھا، جس کا مطلب تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی تو اس کی اہمیت ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ بات نہیں مان رہی تھی، میرے ساتھ بدتمیزی کر رہی تھی۔ اتنی سزا دینی تو بنتی ہے، زیادہ تم اسے سر پہ چڑھانے کی کوشش مت کرو۔ لیکن مما آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ دیکھے تو صحیح اس کا ہاتھ کتنا زیادہ جلا ہوا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ آگے کرنے لگا جو کپ کپا رہا تھا۔ اتنی چھوٹی بچی نہیں ہے، 20 سال کی لڑکی ہے۔ اتنی تو اسے عقل ہونی چاہیے کہ کام کاج کرنے ہیں، مگر نہیں، اس میں عقل بھلا کہاں سے آئے گی؟ پہلے ماں باپ نے بگاڑا، پھر دادا نے بگاڑا، اب تم بگاڑو۔ مما بگاڑنے کی بات نہیں ہے، دیکھے تو صحیح اس کا ہاتھ ہے۔ وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ اسے اندازہ تھا کہ جلی ہوئی جگہ پہ کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، اس کی کلائی پہ آہستگی سے اپنے لب رکھے اس کے ہاتھ کو دیکھنے لگا جہاں پہ جلا ہوا تھا۔ بس نگاہیں اسی جگہ پہ تھیں۔ آج پہلی دفعہ اسے تکلیف میں دیکھ کے یہ احساس ہوا تھا کہ وہ واقعی میں تکلیف میں ہے۔ چلو ٹھیک ہے، آج کے بعد تم مما کے پاس بھی مت جانا اگر وہ غصے میں ہو یا کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے؟ میری بات سمجھ آ گئی نا؟ اس نے محبت سے اس کی گال کو تھپ تھپایا۔ آج بالکل ایسے اس کے ساتھ بیہیو کر رہا تھا جیسے وہ دادا جان کے سامنے اسے پڑھاتے ہوئے کرتا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ 10 سال کی تھی جب وہ اس حویلی میں آئی تھی، اور وہ 20 سال کا تھا تب وہ بچوں کی طرح رکھتا تھا، جبکہ اب تو وہ اچھی خاصی بڑی سمجھدار ہو چکی تھی۔ 20 سال کی عمر میں بھی وہ اسے بچی ہی سمجھتا تھا، جیسے وہ 10 سال کی چھوٹی سی حویلی میں آئی تھی۔ آج بھی اسے ویسے ہی لگتی تھی، مگر شاید وہ بڑی ہو چکی تھی۔ یہ چیز اسے سمجھنے کی ضرورت تھی۔ نیند کی وادیوں میں چلی گئی، اس کے ہاتھ کو دیکھنے لگا۔ آہستگی سے تکیہ رکھ کے وہاں پہ اس کے ہاتھ کو رکھ دیا تاکہ اسے کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ خود جا کے بلکونی میں کھڑا ہو گیا، بار بار مڑ کے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں تو اسے اپنی زندگی سے نکالنا چاہتا ہوں، لیکن میں کیوں اس کا اتنا زیادہ خیال رکھ رہا ہوں؟ مجھ سے اس کی تکلیف بھی نہیں دیکھی جا رہی، اتنی زیادہ تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ شاید ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسا میں اس کے ساتھ بیہیو کر رہا ہوں۔ وہ مجھ سے چھوٹی ہے، ہم دونوں کا کوئی جوڑ نہیں، اور ابھی بھی اس وقت اپنے بچپنے میں میرے ساتھ ایسا کر رہی ہے، محبت سے پیش آئے گی، مگر اسے بعد میں جب احساس ہوگا کہ وہ عمر میں مجھ سے چھوٹی ہے تو شاید مجھ سے دور چلی جائے۔ مجھے خود خیال کرنا چاہیے، اسے دور رکھنا چاہیے۔ اٹھ جائے نا، آپ نے کتنی دیر تک سونا ہے؟ وہ پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے
اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کا نرم سا لمس اپنے بالوں پہ محسوس کرتا، اس کا ٹھنڈا ٹھنڈا سا لمس اسے پرسکون کر رہا تھا۔ مگر آج اسے آفس سے چھٹی تھی۔ آنکھیں بند کیے ہوئے مزید اس کے قریب ہو گیا، اس کی گود میں اپنا سر رکھ کے آنکھیں بند کر گیا، مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اٹھ جائیں نا پلیز، پتہ نہیں کہاں گئے ہیں۔ کہہ رہی تھی کہ تائی جان کو کسی رشتہ دار کے گھر جانا ہے، صبح صبح چلی گئی ہیں۔ ملازمہ نے ناشتہ بنا دیا، میں آپ کا انتظار کروں؟ آپ کی وجہ سے میں ناشتہ نہیں کر رہی، اٹھ جائیں۔ اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ شاید اس کا دماغ ابھی تک بیدار نہیں ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنے لب اس کی پیشانی پہ رکھتا ہوا اٹھا، مگر جیسے ہی ہوش کی دنیا میں واپس آیا، ایک دم سے غصے میں کہنے لگا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں آپ کے پاس آئی ہوں نا، آپ سے محبت کر رہی تھی، پیار سے آپ کو دیکھ رہی تھی۔ بالکل اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کرتے ہوئے بولی۔ کل رات اس کی دی گئی محبت، اس کے خیال نے اسے مزید اس کا دیوانہ بنا دیا۔ اس کی ہلکی ہلکی سی محبت کو محسوس کر کے وہ ایسا محسوس کرنے لگی تھی جیسے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، بہت ٹوٹ کے چاہتا ہے، تبھی بار بار اس کے اتنا قریب ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے خود سے دور کر دیا، کہنے لگا، ٹھیک ہے، زیادہ پاس آنے کی کوشش مت کریں، میں فریش ہو کے آتا ہوں، تم انتظار کرو جا کے۔ یہ کہتے ہوئے اسے خود سے دور جھٹک دیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ چلا گیا، مگر وہ خود آنکھوں میں آنسو لیے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ واپس آ کے بیٹھ گئی تھی، مگر آنکھوں میں ابھی بھی نمی تیر رہی تھی، لب کب کبا رہے تھے۔ بہت برے ہو آپ، مجھے تکلیف دیتے رہتے ہو۔ وہ کافی وقت بعد سامنے آ کے بیٹھا۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے ناشتہ کرتی۔ شاید یہ بھول گیا تھا کہ اسے تکلیف دی ہے۔ دن گزرنے لگے، اکثر رات کو اسے سوتا ہوا دیکھ کے اس کا اپنا دل بدلنے لگ جاتا تھا، اسے عجیب سا محسوس ہونے لگ جاتا تھا، اس کی قربت کو دل مچلنے لگ جاتا، مگر وہ اپنے آپ پہ کنٹرول کیے لیٹا رہتا، اسے کوئی بات نہیں کرتا، اس کے قریب جانے کی کوشش نہیں کرتا، کیونکہ اسے ڈر لگتا تھا، اپنے آپ سے ڈر لگتا تھا۔ وہ معصوم بچی تھی اور وہ ایک 30 سال کا مرد اس کی قربت نہ سہ پائے گی، جس کی وجہ سے اس کے زیادہ قریب نہیں جاتا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، اپنے وجود پہ انجانا سا لمس محسوس کر کے ایک دم سے اٹھا تو وہ اپنے لبوں سے اسے چھو رہی تھی، لبوں پہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ایک دم سے اٹھا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے ایسی چھچھوری حرکتیں نہیں پسند، اس کے باوجود تم ایسے کرتی ہو، آپ میرے پاس کیوں نہیں آتے؟ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی محبت چمک رہی تھی۔ دیکھو، میں تمہارے پاس آنا بھی نہیں چاہتا، نہ ہی میں اس رشتے کو ابھی تک قبول کر پا رہا ہوں۔ میں نے صرف اور صرف دادا جان سے بولا تھا کہ تمہارے ساتھ شادی کی، اس وجہ سے تمہارے ساتھ شادی کی، کیونکہ بدلے میں تبھی مجھے جائیداد ملنی تھی۔ میں نے صرف جائیداد کے لیے تم سے شادی کی، میں تمہیں کبھی طلاق نہیں دے سکتا۔ تم خلا لے لو تو بہت اچھا ہوگا، ورنہ ساری زندگی یوں ہی میرے ساتھ رہنا پڑے گا۔ اگر تمہیں ایسی کوئی خواہش محسوس ہوتی ہے تو تم خلا لے کے میری زندگی سے جا سکتی ہو،
اور یہ بات کہتے ہوئے اس کی اپنے دل پہ ایسے لگ رہا تھا جیسے چھریاں چل رہی ہوں۔ روتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی، آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ ایک دم سے خود سے دور دھکا دیا۔ وہ آپ مجھے لگا تھا شاید آپ دل ہی دل میں مجھ سے محبت کرتے ہو۔ آپ کو بتاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، لیکن مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ آپ نے صرف اور صرف جائیداد کے لیے میری زندگی برباد کی ہوگی۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ سے خلا لے لوں، تو میں کبھی بھی آپ سے خلا نہیں لوں گی۔ پھر ساری زندگی مجھے یوں ہی برداشت کرنا ہوگا۔ وہ رو رہی تھی، اپنے گھٹنوں پہ سر رکھ لیا۔ میرے ساتھ میری زندگی برباد کر دی۔ اپنے بالوں کو اس نے مٹھیوں میں دبوچا ہوا تھا، مسلسل روئے جا رہی تھی۔ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا، آہستگی سے اس کے قریب ہوا۔ میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، اس وجہ سے میں نے تمہیں سیدھی سیدھی بات بتا دی ہے۔ آپ کی سیدھی سیدھی بات نے جو مجھے اذیت اور تکلیف دی ہے نا، یہ میں برداشت نہیں کر پا رہی۔ آپ کے لفظوں میں بتا نہیں سکتی، اتنی شدت سے مجھے تکلیف ہوئی ہے۔ اس کے لب کپ کپا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی زندگی سے چلی جاؤں گی، مجھے بھی کوئی شوق نہیں۔ ساری زندگی میں کیوں اپنی ساری زندگی برباد کروں؟ یہ کہتے ہوئے وہ اسے دور دھکا دے گی۔ اس کے قریب آ گیا۔ دیکھو، رونا بند کرو، میں تمہیں یوں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ کیوں نہیں روتا ہوا دیکھ سکتے؟ بتائیں مجھے۔ اس کے سینے پہ مکے مارنے لگی، چلانے لگی، بتائیں نا، کیوں نہیں مجھے روتا ہوا دیکھ سکتے؟ یہ کہتے ہوئے اسے تو اپنے قریب کر لیا تھا، اس کے گریبان کو دبوچے اس کے سینے پہ اپنا سر رکھ گئی تھی۔ میں آپ سے بہت ساری محبت کرتی ہوں، بچپن سے لے کے اب تک میں نے آپ سے بے پناہ محبت کی، بہت ٹوٹ کے چاہا، لیکن بدلے میں آپ نے کیا دیا؟ آج مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ نے صرف اور صرف جائیداد کے لیے میرے ساتھ شادی کی۔ نفرت ہے مجھے آپ سے۔ کیوں مجھے آپ سے محبت ہوئی؟ کیوں میں نے اتنا آپ کو ٹوٹ کے چاہا؟ آپ جیسے انسان کو تو محبت دینی ہی نہیں چاہیے جو محبت آپ سے کر رہی تھی۔ یہ کہتے ہوئے وہ چلائی، اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ دونوں کے درمیان مزید کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ وقت گزرنے لگا، اس کے پاس نہیں آتی تھی، اسے دور دور رہتی، مگر دل اس کا بے چین ہوتا تھا۔ ہمیشہ اس کے پاس جانے کو جی چاہتا تھا، اس کی قربت کو دل مچلتا تھا، مگر وہ اس کے قریب جانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اسے ڈر لگتا تھا کہ اگر وہ چلا جائے تو نہ جانے کیا ہوگا۔ وہ سکون کی نیند سو رہی تھی۔ آہستگی سے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے کھینچ کے اپنے قریب کر لیا۔ وہ بے بس ہوا تھا اس کی دوری پہ، نہ جانے کیوں اس کی قربت کو اتنا جی چاہ رہا تھا۔ جیسے ہی اس کے قریب ہوا تو اس کی آنکھ کھل گئی، فوراً سے اسے خود سے دور کرنے لگی۔ آج پہلی دفعہ ایسا ہوا، اسے خود سے دور کیا۔ پلیز میرے پاس رہو، مجھے تمہاری طلب محسوس ہو رہی ہے۔ اب اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، کون سی طلب؟ کیسی طلب؟ مجھے آپ سے نفرت ہے، بہت شدید نفرت۔ میں آپ کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ یہ کہتے ہوئے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے خود سے دور دھکا دیا۔ کیوں نہیں مجھے دیکھنا پسند کرتی؟ بتاؤ مجھے، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرنے لگا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، میں اس محبت کو نہیں مانتی، یہ کوئی محبت نہیں، نہ ہی مجھے یہ محبت چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے اسے خود سے دور دھکا دیا، مگر بہت زیادہ قریب کر گیا۔ آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا،
اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتا ہوا اپنے لبوں سے لگا گیا۔ میرے خیال سے ہماری زندگی مزید خوبصورت ہونی چاہیے۔ ہم اپنی زندگی کو کیوں خراب کریں؟ زندگی خراب نہیں ہوئی، آئی سمجھ، یہ کہتے ہوئے اسے خود سے دور دھکا دیا۔ اس کے قریب آ گیا، بالکل قریب۔ دونوں کے درمیان کوئی فاصلہ باقی نہیں بچا۔ آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے، مگر اس کے ہاتھوں کو پیچھے کرتا ہوا اپنے لب اس کی گال پہ رکھتے ہوئے اس کے آنسوؤں کو اپنے حلق سے اتارنے لگا۔ وہ روتی سسکتی رہی تھی، اب اسے تمام تر حق وصول کر گیا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ اسے کمرے میں نہ پا کے وہ پریشان ہو گیا، کمرے کو چاروں طرف دیکھنے لگا۔ جیسے ہی وہ باہر آیا تو وہ سامنے بھی نہیں تھی، کچن میں کھڑی ہوئی ناشتہ بنا رہی تھی۔ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس کی مما کہیں گئی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ کافی زیادہ فریلی محسوس کر رہا تھا۔ اس طریقے سے اس کے قریب آیا، پیچھے سے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیتا، اپنے لب اس کی گردن پہ رکھے، اس کے چہرے کو اپنی طرف کیا۔ پلیز دور رہیں مجھ سے۔ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ کل رات تمہیں محسوس نہیں ہوا کہ میں تم سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہوں؟ وہ طنزیہ انداز میں ہنسی۔ مجھے ذرا بھی محسوس نہیں ہوا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے آپ کے اندر ہوس پائی جاتی ہے۔ اس کی بات سن کے دھیرے دھیرے اس کی گال کو سہلانے لگا۔ اچھا تمہیں ہوس لگی تھی، بہت اچھے۔ یہ سن کے مجھے کافی اچھا لگا کہ میرے اندر ہوس محسوس ہوئی۔ یہ صرف اور صرف تمہاری سوچ تھی۔ میں یہ چاہتا تھا کہ تم بار بار مجھے یہ کہتی، کب میں تمہارے پاس آؤں۔ جب میں تمہارے قریب آؤں گا، تمہارے پاس آیا، ایسے لگنے لگا۔ اس نے بے دردی سے اپنی آنکھوں کو صاف کیا، اپنے آنسوؤں کو صاف کیا۔ اس کے سامنے ناشتہ رکھنے لگی۔ چلو سامنے بیٹھو، ناشتہ کرو۔ وہ نرمی سے بولا، میں روم میں جا رہی ہوں، میرا دل نہیں کر رہا، میری طبیعت نہیں ٹھیک، مجھے بخار ہے۔ یہ کہتے ہوئے اٹھانے لگا، اس کے سامنے بیٹھ کے ناشتہ کرنے لگی۔ جائیداد کے لیے شادی کی تھی نا میرے ساتھ، کسی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتی، مہربانی ہوگی آپ مجھے ویسے ہی رہنے دیں۔ میں نے بات کر لی ہے، میں آپ سے خلا لینے کے لیے تیار ہوں۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، کس وکیل سے بات کی ہے؟ میں نے کسی سے بات کرنی تھی، کر لی ہے، آپ کو اس سے کیا لینا دینا؟ مجھے آپ سے خلا لینی ہے۔ اس کی بات سن کے وہ غصے میں اس کے بازو سے پکڑ کے کہنے لگا، خلا لینی ہے، ابھی تمہیں خلا دلواتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اسے کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ چھوڑیں، یہ کہتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ شاید وہ اس کے ساتھ کچھ غلط کرنے لگا تھا، جس کی وجہ سے وہ اتنا زیادہ ڈر رہی تھی۔ مسلسل اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک دم سے لا کے اسے بیڈ پہ پھینکا۔ وہ ڈرتے ہوئے کہنے لگی، میرے ساتھ کچھ مت کرنا۔ وہ گھبرا رہی تھی، اس کے لب کپ کپا رہے تھے۔ وہ آج تک اس کے بازو سے پکڑتا ہوا کہنے لگا، یہ دھڑکنیں تمہیں محسوس نہیں ہوتی؟ تم سے محبت کرنے لگی ہیں، ان دھڑکنوں میں تمہارا نام بسنے لگا ہے، کیا تمہیں اس چیز کا اندازہ ہے؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا تو وہ اپنا ہاتھ چھڑانے لگی۔ چھوڑیں، میں آپ کی محبت کو محسوس کرتی، صرف اور صرف آپ کے لیے ایک جائیداد کا حصہ تھی، آپ نے تبھی مجھے زندگی میں شامل کیا۔ وہ رو دینے کو تھی۔ وہ میری غلطی تھی جو بات میں نے کر دی، ورنہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، بے پناہ چاہتا ہوں تمہیں۔ یہ کہتا ہوا اپنے سینے سے لگا گیا۔ دن گزرنے لگے، وہ اسے دور رہنے لگی، وہ اس کے قریب نہیں جاتی،
خلا کا کیس دائر کروا دیا تھا۔ اس کی ہمت پہ حیران تھا۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا وہ اسے خلا لینے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ چھوٹی سی بات بہت زیادہ بڑھ چکی تھی۔ آج وہ جب کورٹ میں پیش ہوا تو اس کے ساتھ وہ بھی تھی۔ جج کے سامنے کھڑی کہہ رہی تھی کہ میں کسی کی جائیداد کا حصہ نہیں بننا چاہتی، ہم دونوں ساتھ نہیں رہ سکتے، میں خلا چاہتی ہوں، اس شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ اس کے اندر کچھ ٹوٹ رہا تھا۔ بچپن سے اسے محبت کرتی تھی، پیار کرتی تھی، مگر آج کتنی بے رحمی سے اسے الگ ہو رہی تھی۔ وہ سوچنے کا موقع دیا، ابھی فائنل نہیں ہوا تھا۔ وہ یہ خلا لے کے رہے گی، اس کے ارادے بتا رہے تھے۔ رات کا وقت تھا۔ کمرے میں داخل ہوئی تو اچانک سے اس کا سر چکرایا۔ وہ اس کی باہوں کے حصار میں گر کے بے ہوش ہو گئی۔ اسے اٹھانے لگا، اس کی گال کو تھپ تھپانے لگا۔ کیا ہو گیا میری جان؟ آنکھیں کھولو، یہ کہتے ہوئے اس کی گال کو تھپ تھپائے جا رہا تھا، مگر اس نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ اسے لے کے ہسپتال پہنچا۔ ڈاکٹر چیک اپ کرنے کے بعد مسکراتے ہوئے کہنے لگیں، مبارک ہو، یہ مما بننے والی ہے۔ یہ سن کے اس کے پاؤں ہی زمین پہ نہیں لگ رہے تھے۔ اسے پہلی دفعہ احساس ہوا تھا کہ زندگی میں معجزے بھی ہوتے ہیں۔ اس نے سوچا نہیں تھا کچھ ایسا ان کی زندگی میں شامل ہو جائے گا۔ اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کے پاس بیٹھے ہوئے شخص کی طرف دیکھا، تب اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے کے بولا، مبارک ہو، مما بننے والی ہو۔ یہ سن کے، حارب کی بات سن کے، اس کا دل بہت شدت سے دھڑکا۔ ہاتھ کپ کپائے تھے، پوری طرح سے اسے دبوچ لیا، جیسے وہ ڈر گئی تھی۔ پتہ نہیں اسے کیا ہونے لگا، لب کپ کپانے لگے۔ بے ساختہ اپنے ہاتھ پیٹ کی طرف کیا۔ یہ احساس اسے بہت خوبصورت لگ رہا تھا، اس کے اندر زندگی کو جگا رہا تھا۔ روتے ہوئے اس کے کندھے سے لگ گئی، پوری طرح سے رونے لگی، اس میں چھپ گئی تھی۔ اتنی عجیب سی اس کی حالت ہو گئی۔ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تم مما بننے والی ہو کیا؟ تمہیں خوشی ہے؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، یہ کہتے ہوئے اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ مجھے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا ہے، مجھے خلا نہیں لینی، میں نے آپ سے دور نہیں جانا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی، مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ آخر یہی فیصلہ ہوا کہ وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، اسے دور نہیں جانا چاہتی۔ اتنے وقت میں اس شخص کی جان تو گویا سولی پہ اٹکی رہی تھی۔ اتنے وقت میں اس نے کتنی دعائیں مانگی تھی، کچھ ایسا معجزہ ہو جائے، وہ اس کی زندگی سے کبھی دور نہ جائے، ہمیشہ اس کے پاس رہے۔ اسے پہلی دفعہ اندازہ ہوا تھا کہ کچھ اس کی قسمت میں لکھا ہوا تھا، وہ ٹھیک تھا۔ اس کی بیوی بن چکی تھی، اس کے قریب رہنے لگی، وہ اسے محبت کرنے لگا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان دونوں کی محبت میں اضافہ ہونے لگا۔ وہ پہلی دفعہ یہ جان پایا تھا، عورت بیوی کی محبت میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ کسی غیر عورت کی محبت میں کبھی وہ سکون نہیں ملتا جو بیوی کی محبت میں سکون ملتا ہے۔ اسے اپنی بیوی سے بہت شدید محبت تھی، اس بات کا اسے آج اندازہ ہوا۔ شاید حارب سے نہ جانے کتنے سالوں سے محبت کرتا تھا، جس محبت کو آ کے اب اس نے پہچانا تھا۔